بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الائڈ اسکول کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ یہ ویڈیو پریپ کلاس کے لیے ہے۔ اس سبق کی ویڈیو دیکھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ حروف تہجی کو پہچان سکیں، حروف تہجی کی ترتیب کو دیکھ کر نقطے والے حروف پر نقطے لگا سکیں، تصویر دیکھ کر پہلا حرف لکھ سکیں۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا بچوں آپ تیار ہیں؟ شاباش۔ جی، صفحہ نمبر 1، آپ کی کتاب کا یہ صفحہ نمبر 1 ہے۔ سب سے پہلے ہم سوال کو پڑھ لیتے ہیں۔ حسب ضرورت نقطے لگائیے۔ اس سوال میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نقطے لگانے ہیں۔ تو بچوں کی آپ کو یاد ہے کہ حروف تہجی پہ نقطے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ حروف تہجی سنا دیجئے ایک دفعہ۔ یہ حروف تہجی آپ کو یاد ہے؟ جی جلدی سے، شاباش۔ الف، ب، پ، ت، ٹ، س، جیم، چ، ح، خ، دال، ڈال، ذال، ر، ڑ، ز، ژ، سین، شین، صاد، ضاد، طوء، ظء، عین، غین، ف، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، چھوٹی ہے بڑی ہے۔ یہ حروف تہجی ہیں۔ اب آپ کو ترتیب بھی یاد ہونی چاہیے کہ کون سے حرف کے بعد کون سا حرف آتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے الف۔ یہ سارے دیکھیں، صرف آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ چھوٹی سی توئیں لگی ہوئی ہے یہ کون سا حرف ہے؟ جی ہاں، یہ ٹے ہے۔ تو آپ یہ تو کوئی بھی حروف نہیں پہچان سکتے کیونکہ ان پہ نقطے لگے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں الف کے بعد کیا آتا ہے؟ بے آتا ہے۔ تو بے کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں یا اوپر؟ شاباش، ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ایک نقطہ لگا دیں گے۔ اچھا، بے کے بعد کیا آتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہا، پے آتا ہے۔ پے کے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 3۔ شاباش، اوپر یا نیچے؟ نیچے، ویری گڈ، شاباش۔ پے کے بعد بتائیے کون سا حرف آتا ہے؟ تے، شاباش۔ کتنے نقطے ہیں تے کے؟ 2، شاباش۔ اوپر لگیں گے یا نیچے؟ نیچے؟ نہیں بھائی، اوپر، جی ہاں اوپر لگیں گے۔ ٹے کے بعد ٹے، ٹے کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ سے، بالکل صحیح۔ سے پہ کتنے نقطے ہیں؟ 3، جی ہاں یہ اوپر لگتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جی، یہ بے کا خاندان ختم ہوا، اب جیم کا خاندان ہے۔ جیم، چ، ح، خ۔ جیم کے کتنے نقطے ہوتے ہیں اور جیم کے پیٹ میں ہوتے ہیں یا اوپر ہوتا ہے؟ جی ہاں، پیٹ میں ہوتے ہیں۔ تو بتائیے کتنے نقطے ہیں؟ جی، ایک نقطہ ہوتا ہے صرف۔ اور چ کے 3 نقطے ہوتے ہیں۔ ح کا کوئی نقطہ ہوتا ہے؟ جی نہیں، کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اور خ پیٹ میں یا اوپر؟ جی ہاں، پیٹ میں نہیں ہوتا، اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ جیم کے اندر ایک نقطہ ہے پیٹ میں، اور چھ کے بھی 3 نقطے پیٹ میں ہیں۔ ہ کا کوئی نقطہ نہیں ہے اور خ کے اوپر ایک نقطہ لگتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے دال کا خاندان۔ دال، ڈال، ذال۔ دال پہ تو کوئی نقطہ نہیں ہوتا، ڈال پہ چھوٹی سی توئیں بنتی ہے ایسے۔ دال کے بعد زال، زال پہ ایک نقطہ اوپر لگتا ہے۔ آگے چلیے۔ یہ رے کے خاندان ہے، رے کا۔ رے، ڑے، زے اور یہ۔ رے پہ تو کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ ڑے، ڑے پہ بھی چھوٹی سی توئیں بنتی ہے جیسے ٹے پہ بنتی ہے اور ڈال پر بنتی ہے۔ وہ پہلے بناتے ہیں۔ نقطوں کے علاوہ آپ کو یہ کام بھی کرنا ہوگا، اس طرح سے بنائیں گے۔ اس کے بعد زے، ایک نقطہ صرف۔ زے کے بعد یہ، 3 نقطے اس کے اوپر لگتے ہیں۔ کتنے نقطے ہوتے ہیں یہ کے اوپر؟ 3 نقطے۔ آگے چلیے۔ سین، شین، صاد، ضاد۔ ترتیب تو آپ کو یاد ہے۔ اب سین کے اوپر نقطہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ شین پہ کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ جی ہاں بالکل صحیح، 3 نقطے ہوتے ہیں۔
شین کے بعد صاد پہ کوئی نقطہ ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتا. ضاد پہ بتائیے. شاباش، صرف ایک نقطہ ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. توئیں زوئیں آئین غین. توئیں پہ کوئی ہوتا ہے نقطہ؟ نہیں، توئیں تو ہوتی بغیر نقطے کے ہیں، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا. اور زوئیں پر جی ہاں ایک نقطہ ہوتا ہے، اس پر صرف ایک نقطہ یہاں پر لگائیں گے. اس کے بعد آئین، پھر غین. آئین ہوتا ہے نقطے والا، آئین پہ کوئی نقطہ نہیں ہے. غین پہ ایک نقطہ ہوتا ہے اوپر. جی آگے چلیے. آئین غین کے بعد پڑھیے ذرا کون سے حروف آتے ہیں. فے، قاف، کاف، گاف. جی فے پہ کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے. نہیں، آپ تو غلط بتا رہے ہیں. فے پہ ایک نقطہ ہوتا ہے، صرف ایک نقطہ اوپر کی طرف لگاتے ہیں. اور اس کے بعد کاف پہ دو نقطے ہوتے ہیں. جی کاف گاف پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا. لام، میم، ان پہ تو ہوتے ہی نہیں نقطے ہیں. پھر کون سا حرف ہے میم کے بعد؟ نون ہے. جی نون کے بارے میں بتائیے، کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ جی نون کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے. واو پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا. آگے چلتے ہیں. یہ آخری حروف چل رہے ہیں 4. ہے، حمزہ، چھوٹی ہے بڑی ہے، ان پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا. تو جی بچوں، یاد رہا آپ کو؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا کون سے حروف تہجی میں کون سے حروف ہیں جن پہ نقطے ہوتے ہیں؟ بے، پے، تے، سے، جیم، چے، خے، زال، زے، ژے، شین، ضاد، زوئیں، غین، فے، قاف اور نون. یہ حروف آپ نے یاد رکھنے ہیں. آگے چلیے صفحہ نمبر 2 پہ آپ کو کیا کرنا ہے. یہ بہت آسان سا سوال ہے، تصویر کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے. جی ہاں جی بچوں، آپ نے یہاں تصویر دیکھنی ہے اور حرف لکھنا ہے. آپ کو تصویر کون سے حرف سے شروع ہوتی ہے اس کو پہچاننا ہوگا. جی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ شاباش، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، یہ پتنگ ہے. پتنگ کون سے حرف سے شروع ہوتا ہے؟ جی بتائیے. جی بتائیے پتنگ کون سے حرف سے شروع ہوتی ہے؟ جی ہاں پتنگ میں پہلا حرف کون سا ہے؟ پے. جی پتنگ میں پے کی آواز آتی ہے، تو ہم کیا لکھیں گے یہاں پر؟ پے. پے سے پتنگ، تو یہاں آپ نے پے لکھنا ہے، یہ آپ خود کریں گے. اس کے بعد آئیے کون سی تصویر ہے؟ یہ تو تتلی ہے. تتلی. تتلی کون سے حرف سے شروع ہوتی ہے؟ تتلی تے سے شروع ہوتی ہے. جی تے بنائیں گے آپ اور دو نقطے اوپر لگا دیں گے. آگے چلتے ہیں. یہ تو جہاز ہے. جہاز میں بتائیے کون سا حرف آتا ہے؟ جہاز کون سے حرف سے شروع ہوتا ہے؟ پہچانیے. جہاز جا کی آواز ہے، تو جہاز میں جیم ہے. بالکل جیم پہلا حرف ہے، تو آپ یہاں جیم بنا دیں گے. آگے چلتے ہیں. چھ، ہے، خے، دال. یہ تو ڈاکٹر صاحب لگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر کس حرف سے شروع ہوتا ہے بتائیے؟ زال سے یا ڈال سے؟ ڈال سے. شاباش، ڈال بنا دیں گے آپ یہاں پر. جی ڈال، زال، اور اس کے بعد یہ کیا چیز ہے؟ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ شاید اب یہ اتنے نہیں ہوتے، پہلے تو ہمارے زمانے میں یہ بہت ہوتے تھے. لوگ اس کو لگا کر خبریں سنتے تھے. پہچانا آپ نے اسے؟ جی ہاں یہ ریڈیو ہے. ریڈیو. ریڈیو کس سے شروع ہوتا ہے؟ آپ ریڈیو کی پہلا حرف پہچانیے. ریڈیو. را. را. را کا مطلب رے کی آواز. تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں رے لکھیں گے. رے سے ریڈیو، یہاں رے لکھا جائے گا. پھر رے، زے، ژے، سین. یہ کیا ہے؟ تصویر میں اتنا واضح نہیں ہے، یہ اصل میں گلاس ہے جس میں شربت رکھا ہوا ہے. آپ افطار کے ٹائم میں آج کل شربت پی رہے ہیں نا؟ جی ہاں یہ وہی گلاس ہے، لیکن یہ تصویر بلیک ہے، سیاہ ہے، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا. ہم یہاں پہ شین لگائیں گے کیونکہ شربت شین سے شروع ہوتا، تو یہاں شین لکھا جائے گا. شین. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. سواد، زواد. یہ کیا ہے؟ یہ تو طوطا ہے.
طوطا کون سے حرف سے شروع ہوتا ہے؟ توئیں سے، توئیں لکھیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی، توئیں سے طوطا، زوئیں آئین، جی بھائی غبارہ، غبارہ کون سے حرف سے شروع ہوتا ہے؟ غبارہ، غبارہ میں پہلا حرف کون سا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی غین ہے، غین، غین کی آواز ہے غ، غبارہ، تو آپ یہاں غین بنائیں گے، پھر فے، پھر قاف، جی قاف ایک قلم ہے، لکڑی کا قلم، اس سے ہم خوشخطی سیکھتے ہیں، لکھائی کو صحیح کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں قلم، یہ لکڑی کا قلم ہے، تو قاف یہاں پہ آپ لکھیں گے، قاف، ٹھیک ہے، آگے چلیے، جی کاف، یہ کیا ہے؟ پیاری سی گڑیا، جی گڑیا کون سے حرف سے شروع ہوتی ہے؟ گڑیا، گڑیا، پہچانیے، جی گاف سے، گاف سے گڑیا شروع ہوتی ہے، اس کے بعد لام ہے، پھر یہ کیا ہے؟ جی مور ہے، مور، مور کون سے حرف سے شروع ہوتا ہے؟ مور میم سے شروع ہوتا ہے، شاباش، مور میں ماں کی آواز ہے، ماں کس کی آواز ہے؟ میم کی، تو ہم یہاں میم لکھیں گے، کیا لکھیں گے؟ میم، آگے چلتے ہیں، جی یہ کون سی تصویر ہے؟ واضح نہیں ہے لیکن یہ ہاتھ بنا ہوا ہے، کیا بنا ہوا ہے؟ ہاتھ، ہاتھ بتائیے کون سے حرف سے شروع ہوتا ہے؟ جی ہے سے شروع ہوتا ہے ہاتھ، یہ جو گول سی ایسے بنائیں گے آپ اسے، ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہاں ہمارے سوالات، دونوں سوالات ختم ہوئے، اختتام ہوا ان کا، اب آپ کچھ باتیں آپ کے والدین سے کریں گے ہم، والدین کے لیے ہدایات، ایک مرتبہ حروف تہجی ترتیب کے ساتھ بچے سے سن لیجئے، جی ہاں یہ بہت ضروری ہے، ایک مرتبہ اپنے بچے سے آپ تمام حروف تہجی سن لیجئے ترتیب کے ساتھ، بچے کو نقطے والے حروف کی پہچان کروائیں، جن حروف پر نقطے آتے ہیں ان کے بارے میں بچوں سے ضرور پوچھیے کہ وہ کون سے حروف ہیں جن پر نقطے آتے ہیں۔ نمبر 3، بے پر نقطے کہاں ہوتے ہیں؟ نیچے یا اوپر؟ ایسے مزید سوالات بچے سے کیجیے۔ جی ہاں، بے کے بارے میں ہم نے یہاں مثال دی ہے، آپ بے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، شین کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، زال ہے، یہ ہے، قاف ہے، تو آپ ان بچوں سے ضرور پوچھیں کتنے نقطے اور وہ کہاں پر لگے ہوئے ہیں، نیچے یا اوپر، اس کے بارے میں ضرور پوچھیں، ایسے سوالات آپ خود بنا سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ صفحات نمبر 1 اور 2 پر بچے سے حروف تہجی خوشخط لکھوائیں، اچھی لکھائی میں ان سے کام کروائیں، حروف تہجی کی صحیح بناوٹ ہو اور خوشخط لکھیں وہ۔ جزاک اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، السلام علیکم۔